السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک عدالتی شخصیت کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی اس موقع پر موجود تھی، اور ایک ناخوشگوار واقعے کی ہم بات کریں گے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ تو اس واقعے کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیے، محرکات پر اگر آپ جا رہے ہیں تو معاملہ سیریس ہو جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شدت پسندی سے جڑا معاملہ ہے۔ جی۔ اب ہوا یہ کہ اسلام آباد میں کچھ 7-8 دن پرانی بات ہے، ایک عدالتی شخصیت، بہت اہم عدالتی شخصیت، پھر اس کے بعد اچھا کتنی اہم بتا دیں گے تو شاید نام ریویل کرنے والی بات ہے، ویسے بھی نام لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جن کی بنیاد پہ نام نہیں لیا جا سکتا، تو اور وہ ہم نے بتا دیا کہ شدت پسندی والا معاملہ ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ یہ گئے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں، ان کی صاحبزادی بھی موجود تھیں۔ اسلام آباد میں بلو ایریا میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایٹری ہے، وہاں گئے اور اس ایٹری میں پہنچ کے انہوں نے کچھ چیزیں آرڈر کی۔ وہاں ایک صاحب تھے اس کے سٹاف میں، انہوں نے اپنا موبائل فون، اس کا کیمرہ آن کیا، نکال لیا اور ان کو پھر بیپ 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 کر دیا، خود ریکارڈ کرتے ہوئے۔ اب یہ ہکا بکا شکل دیکھنے لگے، تو انہوں نے پھر جو ان کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ موجود تھے ان کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں پھر بتاتا ہوں، جو ویڈیو بنا رہا تھا، اور اس نے پھر بیپ 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 کر دیا۔ اب یہ ہکا بکا تھے، اسٹاف کے دیگر لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس نے کہا یہ جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ مطلب وہ تو ملازم تھا، یہ کر ہی نہیں سکتا تھا، غلط کیا اس نے، بہت غلط کیا۔ اور ایک خاتون کا کسٹمر آیا آپ کے پاس؟ ہاں کسٹمر آیا ہے، کسٹمر کے علاوہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے خاندان کے دیگر لوگ ہیں، خواتین ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کی اس عہدے کی بنیاد پر جس پر وہ ہے، جلد ریٹائرمنٹ ہے، لیکن اس عہدے کی بنیاد پر بھی اس کی امپورٹنس ہے۔ میں ہمیشہ ایکوالٹی اور امپورٹنس میں یہ فرق کرتا ہوں کہ ایکول تو سب ہیں، لیکن عہدے کی وجہ سے اس کی امپورٹنس ہے، تو اس کو اس کا بھی لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ عمر میں بھی بڑے ہیں، اس کا بھی لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ اور کسٹمر ہے، کسٹمر ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو آپ انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن اس نے نہیں کیا۔ ہاں، اس نے بے بھاؤ کی سنائی، اور اس کے بعد یہ جو تھے ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، اس موقع پر سیکیورٹی نہیں تھی۔ اچھا یہ باہر آ گئے، ان کو ان کے ساتھ موجود لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے کہا کہ باہر آ جائیں، نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باہر آ گئے، اب یہ غصے میں بھی تھے۔ بعد میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ حساس اداروں کے لوگ بھی اور ان کی اپنی سیکیورٹی کے لوگ بھی اس جگہ پہنچے، اس بزنس پوائنٹ پر پہنچے جس نے کیا، اس کی تلاش میں۔ اچھا ان کے پہنچنے سے پہلے یہ ہوا کہ سٹاف کے لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا، تو بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی تھی کہ یہ کیا کر دیا تو نے۔ اس نے کہا نہیں میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور انہوں نے ابھی کچھ ایسا کر دیا تھا اپنے ایک عمل کے ذریعے کہ جس کی وجہ سے میں یہ کرنے پر مجبور ہوا، میں ہرٹ ہوا ہوں اور بہت لوگ ہرٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ان کی طاقت ہے، جو ان کا عہدہ ہے، بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا تو وہ والا تھا نا کہ میں دیکھ لوں گا، کچھ نہیں ہوتا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب لوگوں نے ذرا زیادہ سمجھایا تو شاید اس نے ریئلائز کیا یا وہ ڈرا، تو وہ پھر وہاں سے نکل گیا، اور نکلتے ہوئے اس نے اپنا فون وغیرہ بند کر دیا۔ اب جو لوگ آئے بعد میں اس کی تلاش میں، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ چلا گیا، ڈر گیا۔ اب انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ جی یہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو۔ اب ان لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، اور اس پہ بھی انہیں نظر آیا کہ اس نے خود بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس وہ ویڈیو جس نے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کسی نے۔ انہوں نے نکالو اپنے فونز وغیرہ، وہ دیکھے۔ پھر انہوں نے کہا اس سی سی ٹی وی کو ہم سارے سسٹم کو لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے تار، کیمرہ، ڈی وی آر، یہ وہ سب نکال کے وہ سب لے گئے اپنے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کے بارے میں کچھ معلومات تھیں وہ اس کے دوستوں سے حاصل کی، اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں، اس کی ریزیڈنس وغیرہ کے بارے میں، لوکیشن وغیرہ کے حوالے سے، اور پھر وہ چلے گئے اپنے کام پہ لگ گئے۔ اس کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جس نے یہ حرکت کی تھی اور غلط کی تھی، انتہائی غلط،
اس کی والدہ اسپتال میں زیر علاج ہیں, شدید بیمار ہیں. اچھا, اس کی فیملی سے شاید کسی ایک آدھ شخص کو حراست میں بھی لے لیا گیا. تو اب یہ جو تھا یہ ڈرا ہوا تھا. بہرحال کہیں کسی جگہ کسی طرح سے رابطہ کیا گیا, جو تلاش کر رہے تھے, تفتیش پر تھے ملوث لوگ, ان سے, اور ان سے کہا گیا کہ یہ رابطے میں آنا چاہتا ہے. یہ آیا رابطے میں, اور اس کے بعد اس سے رابطہ کر کے پوچھا گیا ہاں تو کہاں کہاں یہ ویڈیو گئی. اس نے کہا کہیں نہیں گئی. انہوں نے دیکھا اور یہ میک شور کیا کہ کہیں گئی نہیں ہے. کچھ چیزیں اس کی چیک کی. ایک تو سمپل چیک یہ ہوتا ہے کہ کہاں گئی ہے یہ دیکھ لیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ریٹریو کی جاتی ہیں فون سے کہ اگر کہیں بھیجی گئی اور ڈیلیٹ کر دی گئی تو وہ تمام چیزیں بھی میک شور کی گئیں. کچھ چیزیں چیک کی گئیں, کچھ سائنٹیفکلی چیزیں چیک کی گئیں, کچھ مینول چیکنگ کے علاوہ. اور جب انہیں یہ لگا کہ ہم نے میک شور کر لیا کہ کہیں گئی نہیں ہے, تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس نے بڑی معافیاں مانگی. وہ واقعتاً ڈر گیا. تو جو وہ جتنے عزائم کا اظہار کر رہا تھا وہ ان سے پیچھے ہٹا اور ٹھیک کیا. اس نے غلطی کی تھی, وہ پیچھے ہٹ گیا. تو پھر اس کے بعد ادھر رابطہ ہوا جن کے ساتھ یہ ہوا تھا, جس شخصیت کے ساتھ, اس شخصیت سے رابطہ کیا گیا کہ اب بتائیے کیا کرنا ہے, اس کا یہ کہنا ہے. تو اس شخصیت نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دیجیے. اس شخصیت نے بھی یہ ایک اچھا کام کیا کہ اس نے کہا جانے دیجیے, میں اس معاملے کو اپنی طرف سے ختم کرتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں, تو یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے کہ گزشتہ روز کیا ہوا, اچانک یہ وہاں کام کرنے والوں سے کچھ صحافیوں کو معلوم ہوا. ان صحافیوں نے جو تفتیش کرنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا سورسز کے ذریعے. جب یہ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو رپورٹ نہیں کرنا. اچھا, بالکل نہیں کرنا رپورٹ. یہ چیز ہوئی. ہاں, ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, معاملہ اسلام آباد کا ہے. تو کل اچانک سوشل میڈیا پر کچھ صحافیوں نے اس بارے میں ایک اہم ترین عدالتی شخصیت کے ساتھ اسلام آباد میں یہ نہیں اچھا واقعے کو رپورٹ کرنا شروع کیا ڈھکے چھپے لفظوں میں. اتنے دن پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. پھر کسی نے کہا کہ ہاں واقعہ ناخوشگوار ہے لیکن واقعہ حساس ہے اس لیے چھوڑ دیا جائے, اس پہ بات نہ کی جائے. پھر کسی نے کہا کہ ہاں واقعہ حساس ہے, واقعہ ناخوشگوار ہے لیکن شخصیت اس سے زیادہ ناخوشگوار ہے, چھوڑو اس کی کیا بات کرنی. تو لوگوں نے اس پر بات کی, مختلف اینگل سے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کی, اور خبر پوری طرح سے ریویل نہیں کی. تو پھر ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی چیز ہونا شروع ہو جائے تو کچھ کھلبلی بھی پیدا ہوتی ہے, کچھ کھجلی ہوتی ہے. تو میں نے کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں رابطہ کیا, معلوم کیا. اچھا, یہ وہ جو صحافی دوست تھے ان سے بھی رابطہ کیا, اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ کیا, ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو کیپ اٹ انڈر دا کارپٹ. تو ہم نے یہ کہا اور یہ سن لیا گیا, اچھی بات ہے. تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ یہ خبر ہے. انہوں نے کہا یہ خبر ہے لیکن یہ ایک حساس خبر ہے, اور اگر یہ چیز سامنے آتی ہے پوری خبر آئے گی تو ظاہر ہے ہاں ناخوشگوار بھی ہے, حساس بھی ہے, اور اس کا کانٹیکسٹ تمام ڈسکس ہوگا, تو اس سے فساد فی الارض کا خطرہ ہے. یہ ایک صاحب کے جملے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس کو کتنا رپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ کہنے آپ کی مرضی, آپ لوگ صحافی ہیں, آپ لوگ. میں نے کہا سوشل میڈیا پہ اتنا رپورٹ ہو رہا ہے, کہنے اتنا رپورٹ ہونے کو بھی ہم تو کہیں گے نہ کیا جائے, لیکن اگر اتنا رپورٹ ہو رہا ہے جس میں اس شخصیت کا نام نہیں پتہ چل رہا, تو میں نے کہا یہ جو تمام گفتگو ہے اور جو اشارے ہیں ان سے اس شخصیت کا نام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنا ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بھی نہ ہو اور اس شخصیت کا نام تو بالکل بھی سامنے نہ آئے. لیکن بہرحال ایک عدالتی شخصیت, ایک اہم عدالتی شخصیت اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود, اپنی بیٹی کے ساتھ موجود, ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, اور اس شخصیت نے بھی اچھا کام یہ کیا کہ ٹھیک ہے لیٹ اٹ گو. تو جان اور اچھا کام ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہوا ظاہر ہے انتہائی غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں شدت پسندی کے معاملات میں کیا کیا ہوا ہے. احسن اقبال صاحب پہ گولی چلی تھی, زاہد حامد صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا تھا, وزیر قانون تھے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں ہوا یہ کہ آپ دیکھیے جب آسیہ کا کیس تھا, آسیہ مسیح کا کیس, اس موقع پر فتوے آ گئے تھے. جنرل باجوہ کا فتویٰ کے بارے میں فتویٰ آ گیا تھا, اس وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں فتویٰ آ گیا تھا, باقی اہم شخصیات کے بارے میں فتوے آ گئے تھے. لبیک والے جا کر
چیئرنگ کراس پر پنجاب اسمبلی کے سامنے وابڈ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے. خادم رضوی صاحب ان دنوں میں اس کی قیادت کر رہے تھے, حیات تھے مرحوم, اللہ غریق رحمت فرمائے. تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھ رکھا ہے ہمارے ہاں. اور اچھا لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان جو تھا وہ بطور وزیر اعظم ایک بہت مختلف آدمی. وہ آیا کیمروں کے سامنے بیٹھا پی ٹی وی پر, اور عمران خان نے کیا کیا, خان صاحب نے آ کر کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ ریاست ہے, اس میں اختلاف رائے کی آزادی ہے, لیکن قتل کے فتوے جاری کریں گے بیٹھ کے انڈیویجولز, یہ برداشت نہیں کیا جائے. اور بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ذمہ دار ریاست اسی طرح سے کرتی ہے. تو عمران خان نے آرمی چیف کے لیے بھی, اس وقت کی عدالتی شخصیات کے لیے بھی فوری طور پر بات کی تھی. یہاں معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے معاملہ دبایا گیا. شہباز شریف صاحب, ان کی حکومت کے لوگ, باقی لوگ, مطلب کسی کی وہ جو تھا نا اس معاملے پر بات کریں وہ ہمت ہی نہیں ہے. تو عمران خان از ون آف اے ڈفرنٹ, مطلب ون آف ہز کائنڈ. وہ تو پبلک ایک معاملہ تھا نا. بالکل تھا. آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے معاملے میں بہت کچھ چیزیں ہیں, لیکن اس معاملے کو اس طرح سے دبا دیا گیا. بات یہ ہے کہ اس حکومت کو جو ہوا تھا, خیر انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ کافی کچھ ہو گیا اس معاملے میں, چھوڑیں, لیکن حکومت نے کہیں بھی کسی بھی جگہ حکومت ہونا ثابت نہیں کیا تھا. یہ طارق وطین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.